اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ یؤتی الحکمۃ، وہ حکمت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمۃ، اور جس کو حکمت دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو بے شک اس کو بہت زیادہ بھلائی دی گئی، وما یذکر، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، الا مگر اولو الالباب، عقل مند ہی، عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 269 آج ہم نے پڑھی ہے۔ آیت کا ترجمہ ہم نے دیکھا، اس میں بات ہو رہی ہے حکمت پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت زیادہ بھلائی، اور عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ حکمت کیا چیز ہے، آج ہم نے یہ دیکھنی ہے۔ ہمارے ہاں اکثر بات ہوتی ہے نا کہ وہ بہت عقل مند شخص ہے، وہ بہت سمجھدار ہے، وہ بہت معاملہ سمجھ ہے، ہر کام بڑے اچھے طریقے سے کر لیتا ہے۔ تو جو انسان معاملہ فہمی جس کے اندر ہوتی، حکمت کا مطلب ہوتا ہے وضع الامور علی محلھا، یعنی کہ تمام کاموں کو، تمام امور کو ان کی اصل جگہ پر رکھنا، جو ان کی اصل جگہ ہے، جو ان کا مقام ہے، وہاں پر اس چیز کو رکھنا جو ہے وہ حکمت کہلاتا ہے۔ اور ایسے بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کھانا بنانا ہے نا، تو آپ پلاؤ بنا رہے ہیں، آپ نے ہر چیز اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ڈالی ہے، نمک جو ہے وہ بھی، گھی ہے وہ بھی، تب جا کے آپ کا پلاؤ اچھا بنے گا۔ تو اس طرح جیسے ایک پلاؤ کو مزیدار بنانے کے لیے ہر چیز جو ہے وہ اندازے کے مطابق ڈالی ہے، تو ایسے ہر معاملے کو اچھے طریقے سے، سمجھداری سے نپٹانے کے لیے جو صلاحیت انسان کے اندر پائی جاتی ہے اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو رزق کی تقسیم کی ہے لوگوں میں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں حکمت کی تقسیم بھی کی ہے، اور فرمایا کہ یہ بھی اللہ کا ایک فضل ہے کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، مَن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حکمت دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر کیا الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو حکمت دے دیتا ہے، یعنی معاملہ فہمی سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے کہ تمام معاملات، دنیا کو کیسے لے کے چلنا ہے، دین کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ ہمارے ہاں اس کو سگھر پن کا لفظ بھی ہمارے ہاں عورتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر بڑا سگھراپا ہے، یہ بڑی سگھر عورت ہے کہ اس کو ہر کام جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے کرنا آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ آیت کیوں آئی ہے؟ ابھی جیسے پیچھے ہم نے ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ، کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ساری زندگی اتنا صدقہ و خیرات کیا کہ وہ کچھ بھی جمع نہیں کر پائے تھے۔ جب وہ ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے 11 بیٹے تھے، اور ان کے 11 بیٹوں کو صرف باپ کی طرف سے ایک ایک درہم ملا، لیکن اللہ کا فضل ایسا ہوا ان پر، کہا جاتا ہے کہ ان کا جو بڑا بیٹا تھا نا، اللہ نے اتنا نوازا کہ وہ ایک دن میں 100 غلام آزاد کرتا تھا۔ اور دوسری طرف واقعہ ہے ہشام بن عبد الملک کا، کہ جس نے لاکھوں، کہتے ہیں 11 لاکھ درہم اس کے ایک ایک بیٹے کو آئے تھے، اس کے بھی 11 بیٹے تھے، لیکن اس کی وفات کے بعد لوگوں نے اس کے بیٹوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں پر کرتا ہے، ان کی نسلوں میں جو جاری رہتا ہے۔ اب بات پیچھے چلی آ رہی ہے خرچ کرنے کی اللہ کے راستے میں۔ اب یہاں پر آ کر انسان پریشان ہو جاتا ہے، اکثر اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرے۔ کبھی کبھی اسے لگتا ہے جو کچھ ہے سب کچھ دے دے، کبھی کبھی اسے لگتا ہے نہیں کچھ بچا کے بھی رکھنا چاہیے، اور کبھی کبھی اسے سمجھ نہیں آتی کہ کون سی چیز دے اور کون سی چیز نہ دے۔ تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس انسان کو اللہ چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے۔
اللہ اس کو حکمت دیتا ہے. بظاہر ایسے ہوتا ہے، آپ دیکھیں آپ کو لگے گا کہ اس شخص کے پاس جو بھی آتا ہے یہ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے. پریکٹیکلی نا میں ان آیات کو سوچ رہی تھی تو ہمارے ہاں تو اس طرح سے خرچ کرنے کا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہوا ہے. ہمارے ہاں جی بس تھوڑا بہت جو آتا ہے اس کو دے دیا، وہ دے دیا اللہ کے راستے میں. جس طرح صحابہ کرام خرچ کیا کرتے تھے دیکھا جائے تو وہ کنسیپٹ ہمارے ہاں سے ختم ہو چکا ہوا ہے. ہم لوگوں نے بس کچھ بہت زیادہ بھی جو حاتم طائی کی قبر پر لات مارنے کی کوشش کریں گے تو بس یہ کریں گے کہ کوئی پرسنٹیج مقرر کر لیں گے کہ اتنا جو ہے وہ ہم نے اللہ کے راستے میں دینا ہے. یا زکوٰۃ دے دینا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ صحیح طرح سے دے دی جائے، عشر جو دے دیا جائے. اس سے ہٹ کے جو اس طرح سے صحابہ کرام اتنا اتنا مال لا کر اللہ کے راستے میں دے دیا کرتے تھے، جیسے ہی ان کے پاس مال آتا تھا اللہ کے راستے میں دے دینا، یہ کنسیپٹ اب ختم ہو چکا ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ثابت ہے کہ میری امت وہن کا شکار ہو جائے گی، دنیا کی محبت کا. دنیا میں آج کل ہمارے ہاں اس کو بہت عقل مند سمجھا جاتا ہے جو بہت زیادہ جوڑنے والے ہیں، جو مال دولت جوڑتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، مائیں ان کا جہیز بنا کے رکھ لیتی ہیں، اور گندم کے بڑے بڑے جو ہے وہ پڑولا جس کو کہتے ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں. ذخیرہ اندوزی مطلب کہا جا سکتا ہے اس کو، چاولوں کے ڈھیر لگا لینا گھر میں، اور اس سب اور پھر ان کو طریقے سے سلیقے سے سنبھالنا. صحابہ کرام کب اپنے گھروں میں اس طرح سے ڈھیر لگایا کرتے تھے؟ وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے تھے کہ رات ہونے سے پہلے جو کچھ ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے. تو یہ کنسیپٹ اب بہت آگے جو ہے نا وہ 90% کیا 95% چینج ہو چکا ہے. کوئی 5% لوگ ایسے ہوں گے جو اس طرح صحابہ کرام کی طرح اللہ کے راستے میں دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے، یہاں پر جو حکمت جس حکمت کا ذکر ہوا ہے اس سے مراد یہ حکمت ہے کہ اللہ کے راستے میں کیسے دینا ہے. فار ایگزامپل آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ کے گھر میں شادی آئی ہے اور آپ نے کیا کیا ہے، 50,000 کا جوڑا خرید لیا ہے، 60,000 کا جوڑا آپ نے خرید لیا ہے. لیکن پھر جب دوبارہ آئے گی تو آپ کو وہی پہننے میں اور پھر آپ اس کو غور سے دیکھیں بھی کہ کیا واقعی ہی کپڑا، اس کے اوپر جو میکنگ ہے، اس کی جو سٹیچنگ ہے، واقعی ہی اتنی رقم خرچ ہوئی ہے جتنی آپ نے اس پر خرچ کر دی ہے. اب آپ نے ایک دفعہ اس کو پہنا ہے، پھر آپ دوبارہ جب وہی موقع آئے گا آپ کہیں گے نہیں 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 یہ میں نے ابھی اس دن تو پہنا تھا. پھر جب موقع آئے گا آپ کہیں گے نہیں یہ میں نے پہلے بھی پہنا ہوا ہے تو نہیں مجھے نئے چاہیے. تو ان چیزوں پر فضول خرچی کرنے، ان معاملات میں میانہ روی اگر انسان اختیار کر لے، کیونکہ فضول خرچی جو ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے. تو ان معاملات میں اگر اپنی ذات پر اتنا زیادہ خرچ کرنے کی بجائے معاملہ فہمی انسان کرے کہ اس میں میانہ روی اختیار کر لے، نارمل جو ہے وہ کپڑے خرید لیے اور جو ہے اپنی ذات پر خرچ کرتے ہوئے فضول خرچی سے ڈرتے ہوئے سادگی والی زندگی اپنائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں، تو اس سے مراد یہ والی معاملہ فہمی ہے، یہ والی حکمت ہے جس کا ذکر یہاں پر ہوا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے اور فرمایا کہ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو اللہ کی طرف سے حکمت دے دی گئی اس کو بہت زیادہ بھلائی دے دی گئی. بھلائی کس طرح سے؟ بھلائی اس طرح سے کہ اس سے پھر معاملات سے نمٹنا آ جاتا ہے، اسے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے کیا چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے اور کیا چیز اپنی ذات پر خرچ کرنی ہے. اپنی لائف میں وہ سادگی لے کر آئے گا جس سے اس کی بہت سے مسائل اور بہت سی پرابلمز حل ہونی شروع ہو جائیں گی، اور پھر وہ اس زمرے میں آ جائے گا کہ فقط اوتیا خیرن کثیرا. سادہ زندگی خیرن کثیرا ہے، اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا بھی خیرن کثیرا ہے. صحابیات کے واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے کہ جیسے ہی ان کے پاس آتا تھا وہ فوراً اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے. بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں وہ لوگ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، کچھ جمع کیا ہوا نہیں ہے. اور اس کے برعکس ایک وہ انسان ہے جس کے پاس بینک بیلنس ہے، جس نے جمع کیا ہوا ہے، تو ہمیں لگتا ہے وہ زیادہ سمجھدار ہے.
جب کہ دیکھا جائے تو دنیا کی تو عارضی زندگی ہے، اور جو رب اسے دے رہا ہے کھانے کے لیے وہ کل کو اس کی اولاد کو بھی دے گا، تو اس نے تو عارضی زندگی کے لیے جمع کیا۔ لیکن جو پہلے والا شخص ہے جو آتے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالتا تھا، اس نے آخرت کی ابدی اور دائمی زندگی کے لیے جمع کیا ہے، تو پھر عقل مند کون ہوا، حکمت کس میں زیادہ ہوئی؟ آپ جانتے ہیں حکیم کا لفظ ایک پیشے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ حکیم یعنی جس کے اندر اتنی حکمت ہے کہ کس کو کتنی ڈوز دینی ہے، کتنی دوائی ڈالنی ہے، اس کی صحت کے مطابق کیا چیزیں اچھی ہیں، کیا چیزیں نقصان دہ ہیں، کیا چیزیں اس کو فائدہ دیتی ہیں، کس وقت کیا چیز دینی ہے، تو اس شخص کو بھی حکیم کہا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی وہ شخص جو اس دنیا کو ترجیح نہیں دے گا، آخرت کی زندگی کو ترجیح دے گا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والی ہے، تو جو آخرت کے لیے آگے کما کر بھیجے گا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ انسان کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا یا اس نے پہن لیا، باقی وہ اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یا جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا، کھا لیا، پہن لیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا، باقی اس کا نہیں ہے، باقی اس کے وارثوں کا ہے، وہ ان کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ اس کا کیسا استعمال کرتے ہیں وہ نہیں جانتا کہ وہ اس کو کس طرح سے استعمال کریں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کرے، اولاد کو اللہ کے ساتھ جوڑے، ان کو دین کی تعلیم دے، قرآن کا فہم جو ہے، قرآن کو سمجھنا، یہ انسان کے اندر حکمت پیدا کرتا ہے۔ اور فرمایا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اولو الالباب کا لفظ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، عقل مند لوگ، جس کو کہتے ہیں نا لب لباب، اسی سے نکلا ہے کہ اس بات کا لب لباب یہ ہے، یہاں جیسے دودھ کی ملائی ہوتی ہے، تو ایسے یہ جو آیت ہے یہ پورے رکوع کی آپ سمجھ لیں بالائی ہے، لب لباب ہے، تو اسی سے ہے اولو الالباب، کہ نصیحت صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، اور عقل مند لوگ ہی وہ لوگ ہیں جن کو خیرن کثیرہ عطا کی گئی ہے۔